السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسرار کسانہ شو، اور آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کی ملاقات انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی، اینڈ آئی ایم ویری ڈیلائٹیڈ اینڈ آنرڈ ٹو ہیو ہم ہیئر۔ ان کا نام بہت بڑا نام ہے، ہی از دی پرائڈ آف پاکستان۔ انہوں نے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے مختلف لیولز پہ جس طریقے سے کام کیا ہے، میزائل پروگرام ہو یا ایٹمی پروگرام ہو، وہ انہی کا خاصہ ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت ہی آنرڈ ہے، خاص طور پہ ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کے حوالے سے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم ایک تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا انٹرویو کریں اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کا جو انیشیل لائف کا اسپین تھا وہ کہاں پہ گزرا، کیسے گزرا، بچپن کہاں پہ گزرا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو، جو ہمارے نارتھ امریکہ کے ناظرین ہیں، ان کو ذرا بتا دیجیے۔ میں پیدا تو راولپنڈی میں ہوا تھا، کیونکہ میری والدہ جو ایجوکیشنسٹ تھیں ان کی پوسٹنگ اس زمانے میں یہیں پہ تھی پنڈی میں، اور پھر بالکل انفینسی میں میں 5-6 مہینے کا تھا تو پھر وہ لاہور ان کی ٹرانسفر ہو گئی، تو پھر میں لاہور چلا گیا ان کے ساتھ، اور لاہور میں پھر بچپن میں فنڈامنٹل ایجوکیشن جو ہے میری لاہور میں ہوئی، کانوینٹ آف سیکرڈ ہارٹ میں، وہاں پہ 3 سال پڑھا، اور کنڈرگارٹن 2 کر کے پھر میں سینٹ اینتھنی سے اسکول میں داخل ہوا۔ وہاں سے میں نے 1956 میں میٹرک کیا فرسٹ ڈویژن میں، اور اس کے بعد کالج ایجوکیشن کے لیے آئی واز فارچونیٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دی گورنمنٹ کالج لاہور وچ از ناؤ یونیورسٹی، اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا میرا، اور وہاں پہ میں نے سبجیکٹس لیے سائنس، میتھس وغیرہ، پری انجینئرنگ اسے کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ کالج کی لائف بہت اٹریکٹیو تھی، بہت اچھی تھی، اور اس نے میری پرسنالٹی کو بہت ساری ڈائمینشنز دیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے اسپورٹس میں حصہ لیا، آئی واز اے کین اسپورٹس مین۔ میں نے سوئمنگ کو اپنایا، اور اس حد تک اپنایا کہ میں یونیورسٹی لیول میں یونیورسٹی ٹیم میں چلا گیا سوئمنگ کی، میں نے وہاں پہ کرکٹ کھیلا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی، اور گورنمنٹ کالج سے 1962 میں نے فرسٹ کلاس کے ساتھ رول آف آنر کے ساتھ MSc فزکس کیا، اور اٹامک انرجی کمیشن میں جاب اختیار کی 1962 کی دسمبر میں۔ وہاں پہ کچھ 8-10 مہینے کام کرنے کے بعد پھر میں نے داخلہ لیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایکسپیریمنٹل نیوکلیئر فزکس پڑھنے کے لیے۔ میں وہاں گیا PhD کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی میں نے اسپورٹس میں بہت انٹرسٹ بھی رکھا اپنا، اور پڑھائی میں بھی انٹرسٹ رکھا، ریسرچ پہ بھی انٹرسٹ رکھا، اور وہاں پہ 2 سال پہلے تو میں نے کلب کرکٹ کھیلا کافی۔ ہاں، تو ڈاکٹر صاحب آپ پڑھائی میں بھی زبردست پرفارمنس دے رہے تھے اور اسپورٹس میں بھی؟ میں ہمیشہ سے میرا شوق تھا کہ ہماری پرسنالٹی بیلنس ہونی چاہیے، تو مجھے وہ کتابی کیڑی کے لفظ سے بہت سخت نفرت تھی، تو وہاں پہ میں نے بہت کلب کرکٹ کھیلا، اور ہمارے کلیرنٹن یونیورسٹی کی ٹیم تھی کرکٹ، اس میں تھا۔ اس کے پھر ساتھ تیسرا سال تو جب بہت پڑھائی کا زور بڑھ گیا، ریسرچ کا بہت زور بڑھ گیا، انٹینسٹی بہت ہو گئی، تھیسس بھی لکھنا تھا، تو پھر میں نے تھیسس لکھا، اور 3 سال اور 3 مہینے میں PhD کر کے میں آکسفورڈ سے واپس آ گیا۔ تو میرا تھیسس بہت سراہا گیا دنیا میں، بہت ریفرنسز اس کے اوپر ہوتے ہیں، بہت لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کام کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ہمیں بھی بتائیں، اور اس کی اپلیکیشنز پوری دنیا میں نیوکلیئر فزکس ریسرچ میں ہوئی۔ تو پھر واپس آ کے اٹامک انرجی کمیشن میں نے پھر اپنا کام چلائے رکھا، جیسے بھی وہ ملک کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے۔ اس وقت تو کوئی اٹامک پروگرام کا نام نہیں تھا یہاں پہ۔ 1966 میں واپس آ کے تو ایک پیسفل تھا، ایٹماسفیئر تھا، گو کہ انڈیا اس دوران اپنے اٹامک پروگرام کو بلڈ کر رہا تھا۔ ہم کام کر رہے تھے پیسفل یوزز آف اٹامک انرجی کے اوپر۔ کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ لگی جو پاور ریئیکٹر ہے، اور نیوکلیئر میڈیکل سینٹرز لگے تاکہ لوگوں کا تشخیص اور علاج ہو سکے کینسر کا، اور اسی طرح سے ایگریکلچر سینٹرز بنے جس میں نیوکلیئر ٹیکنیک سے کاٹن کا اور ویٹ کے کراپ میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس طرح کے کام میں ہم لگے رہے اور ریسرچ بھی کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اس سے ذرا تھوڑا سا پہلے مجھے ذرا بتا دیں کہ جو آپ کے والدین تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کہاں سے آئے،
اور آپ کا جو انیشیل چائلڈہڈ ہے وہ کہاں پہ گزرا؟ میرے والد صاحب تو ایسٹ پنجاب سے آئے اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز کے دوران، جب ان کے پیرنٹس تو وہیں پہ تھے اس وقت ایسٹ پنجاب میں، وہ پٹھان فیملی تھی ایسٹ پنجاب کی، اور ہوشیار پور کے قریب ان کا گاؤں تھا، اور وہ تو وہاں سے یہاں آئے اکیلے پڑھنے کے لیے. گورنمنٹ کالج میں سے انہوں نے ایک ماسٹرز کیا فلاسفی کا، ایک ماسٹرز کیا انگلش کا. اس کے بعد انہوں نے لیکچرشپ شروع کی ایمرسن کالج ملتان میں پڑھاتے رہے، گورنمنٹ کالج جھنگ میں پڑھاتے رہے. پھر وہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بہتر معاش کی تلاش میں آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں، اس زمانے میں وہ کابل گئے وہاں ویا کالج میں پڑھانے کے لیے. وہاں پہ سیلری اتنی اچھی تھی کہ 5 سال کے بعد لاہور میں ایک گھر بنا لیا، پھر اگلے 5 سال کے بعد ایک اور گھر بنا لیا. تو وہ میری والدہ جو تھیں وہ ایجوکیشنسٹ تھیں، وہ ایجوکیشن میں شروع میں پڑھ کے اور وہ ایجوکیشن میں تھیں، اور وہ پھر پہلے ڈسٹرکٹ انسپیکٹرس اسکولس تھیں جب میں پیدا ہوا ہوں. پھر اس کے بعد ڈپٹی ڈویژنل انسپیکٹرس لگیں پنڈی کی، پھر وہ ڈویژنل انسپیکٹرس بن گئیں، پھر پورا ملتان ڈویژن ان کے انڈر تھا، ایجوکیشن کے سارے انسٹیٹیوشنز جب وہ ریٹائر ہوئی ہیں. تو ان کے جیسے وہ فیملی ہماری تھی ایجوکیشنسٹ کی فیملی تھی، تو والدہ کی طرف سے ڈسپلن تھا، ویلیوز پہ بڑا زور تھا کہ آپ میں آنیسٹی ہونی چاہیے، آپ کے دین کے مطابق اسلام کی قدروں کے مطابق زندگی گزارنی بچوں میں. ہاں بہت ریلیجس تھیں. مجھے وہی یاد ہے کہ صبح کے وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، جائے نماز پہ 3 گھنٹے بیٹھتی تھی وہ، اور بہت وہ کرتی تھی، قرآن کا مطالعہ بھی کرتی تھیں، اور اپنا پروفیشنل کام بھی بہت ایمانداری سے اور بڑی سویٹلی کرتی تھیں وہ. تو یہ والد صاحب جو تھے وہ پھر کابل سے جب پاکستان بننا تو اس وقت 1 سال پہلے آ گئے واپس. یہاں پہ پھر انہوں نے آ کے کوشش کی بزنس سٹارٹ کرنے کی، اور بزنس میں بھی کچھ انیشیلی ایک گیپ تھا، ہندو چلے گئے مسلمان تھے، تو پھر ایک ویکیوم آ گیا اور ایک چانس مل گیا بزنس بلڈ کرنے کا. تو انڈسٹری بلڈ کی لاہور میں انہوں نے، اور اسی سے فنڈنگ سے مجھے انہوں نے PhD کرائی، خود پڑھایا. تو وہ والد صاحب کا پرسنالٹی جو تھی وہ، کیونکہ پٹھان تھے، والدہ میری ہاشمی تھیں، تو وہ ایک ذرا سویٹ اینڈ سافٹ پرسن تھیں. والد صاحب ذرا پٹھان تھے، تھوڑے جلال والے تھے. تو ویسے میرے ساتھ ان کا بہت پیار تھا، تو وہ میرا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے لیکن بگڑنے نہیں دیتے تھے. تو وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے. تو ویژن ان کی بہت تھی، دور تک وہ دور اندیشی سے دیکھ سکتے تھے. اور میں آگے چل کے شاید آپ کو بتا سکوں کہ ان کی کیا دور اندیشی کی مثالیں کیا ہیں. کہ جب میں PhD کرنے کے لیے جب میں نے جانا تھا تو اٹامک انرجی کمیشن نے مجھے تھیوریٹیکل فزکس کے لیے اسکالرشپ دیا کینیڈا میں ماسٹر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ اگر پاکستان کے لیے تم نے کچھ بنانا ہے تو ہاتھوں سے بنانا پڑے گا، اور پریکٹیکل تمہیں ہونا چاہیے، اس لیے تھیوریٹیکل فزکس تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. تو تمہیں ایکسپیریمنٹل فزکس کے لیے PhD کرنے کا ٹارگیٹ تمہیں ہونا چاہیے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب میں داخل ہوا تو اٹامک انرجی کمیشن نے میرا اسکالرشپ کینیڈا کا ودرا کر لیا، اور آکسفورڈ کے لیے اسکالرشپ مجھے نہیں دیا. اور پھر والد صاحب نے وہ 3 سال مجھے فنڈنگ کر کے اپنے پاس سے پیسے دے کے اور پڑھایا، اور میں نے واپس آ کے اٹامک انرجی کمیشن میں اپنی جاب ریزیوم کی اور یہیں پہ کام کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھائی جو تھے وہ بھی آپ ہی کی طرح ان کا بیک گراؤنڈ فزکس کا ہی تھا؟ وہ BSc کر کے چلے گئے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے، PhD کرنے کے لیے. تو وہ وہاں پہ وہ 5-6 سال رہے PhD کرنے کے لیے. وہاں پہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت کام کیا. وہ تھیوریٹیکل فزکس کر رہے تھے. تو انفارچونیٹلی وہ بیمار ہو گے وہاں پہ، اور پھر وہ یہاں پاکستان آنا پڑا ان کو. پھر وہ نمونیا ان کو ہو گیا، تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، بڑی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی. شادی سے پہلے ہی وہ ینگ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا نام ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند، یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ مبارک مند میرے والد صاحب کا نام تھا. مبارک مند از 1 ورڈ. جس طرح آپ عقل مند، دانش مند کچھ بھی کہہ لیں، پٹھانوں کے نام ہوتے ہیں اس طرح کے. تو وہ میرے دادا نے رکھا تھا. میرے دادا بھی شاعر بھی تھے، تو فارسی کی شاعری بھی کرتے تھے. تو انہوں نے ان کا نام رکھا پوئٹک. میں تو خیر کیا دیکھنا ہے، وہ تو میرے والد صاحب کے بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا مزاج بھی کچھ شاعرانہ سا ہے یا؟ نہیں، شاعرانہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ فزکس جو ہے وہ شاعری نکال دیتے ہیں انسان میں سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسپورٹس کے علاوہ کچھ حصے جمالیات میں بھی سے بھی کچھ ہے، میوزک سننا یا دوسری چیزیں جو ہیں؟ موسیقی سننے کا مجھے بہت شوق ہے، اور مجھے شاعری اچھی سننے کا بھی بہت شوق ہے، اور سننے کی حد تک. اور اس کے بعد میوزک کا تو مجھے زیادہ شوق ہے.
میں نے بڑی کلیکشن رکھی ہوئی ہے، موبائل پہ بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے آپ کو پتہ ہے، اندازہ کر لیں، اپنے بچپن کے گانے ہی اچھے لگیں گے، اپنی جوانی کے گانے اچھے لگیں گے، تو ان کی میں کلیکشن. آج کل بھی مجھے کوئی گانے اچھے لگتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، غزلیں کچھ اچھی لگتی ہیں تو میں ریکارڈ کر دیتا ہوں. میرے موبائل بہت 47 گیگا بائٹس کا موبائل کی میموری ہے. شادی کب ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ کی؟ شادی کا بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے. آپ سنیں گے، سوچیں گے تو سوچیں گے کوئی فیری ٹیل سٹوری ہے. میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تو 66 میں، تو 24 سال کا تھا، ویری ینگ پی ایچ ڈی. آ کے لاہور سے اٹامک سینٹر میں کام کرتا تھا. مجھے والد صاحب نے برانڈ نیو ایک فاکسی لے دی. صبح کو جانا، کام کرنا، شام کو گھر آ جانا. تو وہ ماں باپ نے سوچا کہ اب کچھ شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے، کچھ میرے سامنے بھی کبھی کبھی بات کرتے تھے کہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. لڑکیاں دیکھنی شروع کی انہوں نے. تو ایک دن کیا ہوا کہ صبح کو معمول تھا ہمارے گھر میں، اخبار آتا تھا پاکستان ٹائمز، اس زمانے میں انگلش کا اخبار تھا لاہور میں. تو انہوں نے اخبار کھولا تو اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر تھی. تو اس نے گولڈ میڈل لیا تھا MSc فزکس میں، امانگ بوائز اینڈ گرلز، پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا. تو میرے والد صاحب نے بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ایک دم میری والدہ کو آواز دی کہ بی بی میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے تیرے بیٹے کے لیے. وہ میرے والدہ کو لے کے اب پہلے وہ گئے گورنمنٹ کالج لاہور، وہاں کی وہ اسٹوڈنٹ تھی. وہاں سے انہوں نے فزکس ڈپارٹمنٹ سے اس کا ہوم ایڈریس لیا، کیونکہ ڈپارٹمنٹس آپ کے اسٹوڈنٹس کا سب کا ہوم ایڈریس ریکارڈ میں رکھتے ہیں. وہاں سے ان کا گھر کا پتہ لیا، وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. تو پھر وہ میری امی کو بٹھا کے گاڑی میں اور دونوں ڈرائیو کر کے سیالکوٹ چلے گئے. ان کے گھر پہنچ گئے. وہاں جا کے تو دروازے پہ بیل بجائی تو اندر سے بزرگ نکلے. ان کو کہنے لگے کہ ہم آپ آئے ہیں لاہور سے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. تو وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کون ہے، کہاں سے آیا بیٹا آپ کا، کون ہے. تو خیر وہ پھر میری والدہ کیونکہ پورے پنجاب میں کرتی رہی ایجوکیشن کا لک آفٹر، تو انہوں نے سیالکوٹ میں لیڈی اینڈرسن گرلز ہائی اسکول میں بتایا، پرنسپل کا نام بتایا، ٹیچرز کو بتایا جن کو وہ جانتی تھیں. وہاں پہ کئی دفعہ آ چکی تھیں انسپیکشن کے لیے. تو وہ میری جو مدر ان لا تھیں ان کو بھی ان ٹیچرز کا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں کچھ پتہ کرنے دیں آپ کی فیملی کے بارے میں. وہ خیر انہوں نے ٹیچرز کا پتہ کیا، پھر کو اور آگے کانٹیکٹ تھوڑے سے ہوئے تو رشتہ جو ہے تھا وہ طے ہو گیا. جی تو اس طرح سے وہ آؤٹ آف دا بلو ایک. ہاں تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کو سوچی کیا ہے. اب میں آپ کو دور اندیشی کی بات کرتا ہوں. ہیئر اگین کہنے لگے کہ تمہارا تو مجھے پتا ہے، جتنے تم نالائق ہو یا لائق ہو، جو بھی ہو، تم نے رول آف آنر لیا ہے، تم نے PhD 3 سال میں کر لی، سب پتہ ہے مجھے. لیکن اگر تمہاری بیوی بھی لائق ہو، پڑھی لکھی ہو اور لائق ہو، تو تمہاری جو اگلی جنریشن ہے ان کے اوپر اس کا بہت اثر پڑے گا اور آپ کے جو جینز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. 5 بچوں نے یہاں پہ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کی، 5 نے قائد اعظم گولڈ میڈل لیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ نہیں پتا آپ کے بارے میں. اپنے پرسنل ٹریٹس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کس طرح کی تھی. آپ خاموش طبع تھے، شرمیلے سے تھے، کس طرح کے تھے؟ نہیں ایسے نہیں تھا. ہمارے بہت ہی لائق ٹیچر ہوئے گورنمنٹ کالج میں، ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ تھے ڈاکٹر طاہر حسین. وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا بچہ زیادہ شرارتی ہوگا اتنا زیادہ لائق ہوگا. تو میں شرارتی بہت تھا، لیکن جیسے میری گرومنگ ہوئی تھی، میری والدہ نے بڑی گرومنگ کی ہوئی تھی ڈسپلن کے لحاظ سے بھی. والد صاحب نے کہا بھی مجھے بڑا میرے پہ افیکٹ تھا. وہ ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ تھے اور کیونکہ وہ ٹائم ان کو گھر کم ملتا تھا مجھے میرے ساتھ اسپینڈ کرنے کا، لیکن مجھے بعض دفعہ میتھس پڑھاتے تھے، انگلش مجھے بہت پڑھاتے تھے اور ماسٹر انگلش میں کیا ہوا تھا. تو وہ اس میں یہ چھوٹے ہوتے مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں 2-3 درخت لگے ہوئے تھے لاہور میں. تو گرمیوں کی دوپہر میں ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اسکول سے آئیں تو باہر گرمی میں نہ نکلیں. تو وہ کالی کارپیٹ پہ پنکھا چلا کے ہمارے گھر میں، وہ AC تو نہیں تھا اس زمانے میں، کسی کے گھر میں بھی شاید نہیں ہوگا. تو کہتے تھے کھانا کھا کے ذرا سو جاؤ، تو اٹھ کے پھر تو ہوم ورک کرنا ہے، اسکول کا کام کرنا ہے. تو میں وہ جیسے ہی وہ ان کی آنکھ لگتی تھی میں اٹھ کے کھسک جاتا تھا اور میں جا کے اپنے گارڈن میں ایک درخت کے اوپر چڑھ جایا کرتا تھا. اور وہاں پہ میں نے ایک لکڑی کا تختہ باندھا ہوا تھا، ٹہنیوں کے درمیان، ایسے ٹہنیاں تھیں ان کے درمیان تختہ رکھ کے باندھا ہوا تھا، اس کے اوپر میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں نے چھوٹی سی ایک مٹی کی سرائی میں پانی رکھا ہوا تھا.
تو میں وہاں بیٹھ کے تو میں نے دیکھنا سڑک سے کون گزر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, وہاں بیٹھ کے گانے. ڈاکٹر صاحب آپ لاہور میں رہے, تو لاہور تو از نون فار اٹس فوڈ, اور وہ جو کلچر آف فوڈ ہے اس حوالے سے, تو آپ کو بھی کچھ فوڈ کے ساتھ کچھ خاص رغبت تھی وہاں پہ؟ اتنا نہیں, ہمارے گھر میں بہت زیادہ سمپل کھانا, زیادہ تر سبزیوں پہ ہمیں چلنا, گوشت بہت نہیں وہ نہیں, ہمارے گھر میں گھر کا کلچر ہی وہ نہیں تھا, بہت کم. وہ مجھے ابھی وہ نہیں اتنا کھانے پینے کا, بس وی جسٹ ایٹ ٹو لیو. ڈاکٹر صاحب اب ذرا واپس آتے ہیں جو آپ کا بیسک فورٹے ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ 1962 میں آپ نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جوائن کیا. آج 54 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے. یہ جو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کے ایٹامک انرجی پروگرام کی کہانی کیا ہے, تو ہمارے ناظرین کو مختصراً کیسے اس کو سمرائز کریں گے؟ یہ دفاع کا اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے بہت بڑا, تو اس کے لیے موٹیویشن چاہیے نا, کیوں کرنا ہے, وائی. تو وائی کیم ان 1974. اچھے بھلے ہم پیسفلی چل رہے تھے, ایگریکلچر میں کاٹن کی ورائٹی, ویٹ بنائی, یہ کیا وہ کیا, میکسی پاک گندم ہو گئی, یہاں پہ ایک ریولیوشن آ گئی, وہ تو اس چکر میں تھے. تو انڈیا نے دھماکہ کر دیا, اندرا گاندھی صاحبہ کی حکومت تھی, اور 1974 میں دھماکہ کر کے, اور پھر پوکھران میں کیا, اور ایک دھماکہ کیا. تو پاکستان میں بھٹو صاحب تھے اس وقت, انہوں نے 1972 میں آتے ہی ایک میٹنگ کی پاکستان کے تمام سائنٹسٹ کی. اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی بلایا, اٹامک انرجی کے چیئرمین عثمانی صاحب کو بھی بلایا, سب لوگ اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے میٹنگ کر کے کہا کہ اگر ہم اٹامک پروگرام کی طرف چلیں, نیوکلیر ویپنز بنانے کی طرف چلیں, تو ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے, کیا مین پاور ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بیسک کویشچن تھا. پھر 1974 میں جس وقت انڈیا نے دھماکہ کیا, تو فوری طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں اپنا پروگرام لانچ کرنا چاہیے. اس وقت منیر احمد خان صاحب تھے ہمارے چیئرمین, ہاں, اور میں 90% ان کو کریڈٹ دوں گا. انہوں نے ایک دم جس طرح کارپیٹ نہیں بچھاتے, ایک انفراسٹرکچر بچھا دیا, جس سے کہ آپ نیوکلیر ریئیکٹرز فار انرجی بھی بنا سکیں اور نیوکلیر بامز بھی بنا سکیں, دونوں چیزیں ایک ہی انفراسٹرکچر سے. انہوں نے دریافت کرنا شروع کیے, ٹیمیں بھیجیں جیولوجسٹس کی کہ جاؤ ڈھونڈو پاکستان میں یورینیم کہاں پہ ہے. وہ 2-3 جگہ پہ یورینیم وہ ڈھونڈ لیا انہوں نے 1 سال کے اندر. پھر انہوں نے ایک ریفائننگ پلانٹ لگائے جو زمین سے کھود کے مٹی نکالتے ہیں, اس میں یورینیم کو 0.1% بھی نہیں ہوتا, اس کو ریفائن کر کے پیوریفائی کرنے کی پلانٹ کا یورینیم کو پیوریفائی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اے کیو خان تھے, ان کا انتخاب ڈاکٹر منیر صاحب نے کیا تھا یا خود ہی وہ کسی طریقے سے انڈکٹ ہو گئے تھے؟ وہ اٹامک انرجی کمیشن کے پرنسپل سائنٹیفک آفیسر کے طور پہ سلیکٹ ہوئے تھے, اور ان کو پھر وہ وہاں پہ لگایا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کو وہ انڈیپینڈنٹلی اس کا چارج دے دیا گیا. یہ کہوٹا پھر الگ رہا آپ سے؟ ہاں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ چارج دے دیا نا ان کو, کہ یورینیم انریچمنٹ کا صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ یورینیم آپ کو اٹامک انرجی کمیشن دے گی, اس کی انریچمنٹ کہوٹا کرے گا, اور کہوٹا انریچمنٹ کر کے انریچ یورینیم اٹامک انرجی کو واپس کرے گا. تو یہ سینٹریفیوجز بنانا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اے کیو خان کی ذمہ داری تھی؟ وہاں سارا کچھ ان کے لیے, وہاں سارا بنانا ان کی ذمہ داری تھی. تو اس کے لیے جو کچھ بھی پلانٹ بنانی ہے, اسٹیبلش کرنی ہے, اس کے لیے بہت ساری انہوں نے مین پاور اٹامک انرجی سے اور مانگی. تو بے تحاشا سینئر بندے پھر ادھر ان کو دیے گئے, کچھ انہوں نے لوگ باہر سے ڈائریکٹلی ریکروٹ بھی کیے. تو وہ ایک بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹ بن گئی. وہ ڈاکٹر صاحب بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ان کی بڑی مہارت ہے, اور ہی از اے گڈ لیڈر آف ہیومن بینگس, اور ان کو انسان کی پہچان بھی بڑی ہے. تو اچھے شفیق انسان ہے وہ. تو اس لیے انہوں نے ایک چیز اچھی سیٹ اپ کر لی جو کہ بڑی ویلیوبل ثابت ہوئی فیول بنانے کے لیے, ریئیکٹرز کے لیے. ادھر اٹامک انرجی کمیشن میں تھیوریٹیکل ٹیم کا ڈیزائننگ شروع کرو, وہ بامس کی ڈیزائننگ شروع کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ اسی ٹیم میں تھے؟ میں اس وقت جو ٹیسٹنگ ٹیم ہے, جس نے جب بام بننا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, میری ذمہ داری تھی کہ جب بام بنے گا دھماکہ ہوگا تو اس کی بام کی ییلڈ میجرمنٹ کے لیے, بام کی کوالٹی میجرمنٹ کے لیے کہ فیشن کتنی فاسٹ بلڈ ہوئی ہے اور کتنی زیادہ دیر تک میکسیمم پہ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ اس جگہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا؟ وہ جیولوجسٹ جو تھے اٹامک انرجی کمیشن کے, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے, ساتھ ممبر ٹیکنیکل اشفاق صاحب بیٹھے, اور مارے پھیرے پاکستان میں پتہ نہیں کہاں گئے وہ. میں بھی کئی جگہ پہ گیا, ہاں, اور وہ جا کر انہوں نے جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں کا جو پہاڑ ہے, ریکوائرمنٹ ہماری یہ تھی کہ پہاڑ کا راک جو ہے وہ بہت ہیوی ہو,
ٹھوس بہت پہاڑ ہو, ایسے نہیں کہ کرمبلنگ راک نہ ہو جیسے سینڈ سٹون ہوتا ہے, ایسا نہ ہو. تو وہ ایک تو وہ ہو, اور دوسرا زمین کی لیول سے تقریباً 500-600 میٹر اونچا ہو پہاڑ, تو تاکہ جب بام کی طاقت ہے اس کو کنٹین کر سکے نا, کوئی ہائٹ تو ہو نا اس کی. تو چھوٹی سی پہاڑی کا کیا فائدہ, وہ تو اڑ جائے گی. تو اس لیے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا, اور اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر صاحب کس سن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ 1975 کی بات ہے, 75 کی. انڈیا نے 74 میں دھماکہ کیا, تو یہ سارے کام پیرل میں چل پڑے نا. نیوکلیر فیول سائیکل بھی شروع ہو گیا, تھیوریٹیکل ڈیزائننگ بھی شروع ہو گئی, ایکسپلوسو پلانٹ بھی اس کے لیے اسپیشل ایکسپلوسو چاہیے وہ بھی بننی شروع ہو گئی ایک جگہ پہ, اور یہ چاگی میں کام بھی شروع ہو گیا, سائٹ سلیکشن بھی ہو گیا, اور کام بھی ٹنل بھی بننی شروع ہو گیا, چاگی میں بھی اور خاران میں, دو سائٹ سلیکٹ. اور ٹنلز کا بھی ڈیزائن وغیرہ سارا تیار تھا, وہ سارا بنا لیا نا خود ہی, وہ تو ہم نے کسی نے بنا, دینا میں کچھ دینا تو نہیں تھا نا, تو وہ عقل مندی کچھ دماغ سے. پھر وہ ایسے ہوا کہ یہ کام ہوتا گیا, تو کیونکہ جو بام کی ٹیسٹنگ کی ذمہ داری تھی وہ مجھے دی گئی تھی, تو میں نے پھر ٹیسٹنگ کے لیے سارے انسٹرومنٹس خود بنائے, اور مجھے بہت اچھی لیبارٹریز ملی, بڑی اچھی ٹیم ملی, ہم نے انسٹرومنٹس بنائے, ان کو ٹیسٹ کیا چھوٹی اسکیل پہ, اور ہمیں امید تھی کہ یہ بام جب چلے گا تو اس کو یہ انسٹرومنٹس میں بتا دیں گے کہ بام کتنی طاقت کا ہے اور بام کی کوالٹی کیا ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ, کیونکہ بام تو 1 مائکرو سیکنڈ میں چل کے ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں 1 مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ نے سارا کچھ میجرمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کولڈ ٹیسٹ جو تھا یہ 83 میں ہوا تھا؟ 83 میں بام پہلا ڈیزائن بن چکا تھا, اور جو فسائل مٹیریل ہے وہ بھی بن چکا تھا, اور مطلب بن چکا تو نہیں تھا لیکن بننا شروع ہو گیا تھا کوہٹے میں, لیکن بام کا ڈیزائن بن گیا تھا. اور یورینیم نیچرل جو تھا وہ تو ظاہر ہے ہمارے پاس تھا, جو ہم مائن کر کے نکالتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں. تو اس وقت یہ تھا کہ اس کا کولڈ ٹیسٹ کیا جائے, دیکھیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو اس میں آپ ایک بام بنا کے اس کے اندر نیچرل یورینیم جیسے زمین سے نکلتا ہے, انریچمنٹ نہیں اس کی ہوئی وہ رکھ کے, اور اس کے اندر ایک نیوٹرون سورس رکھتے ہیں. وہ فیوژن سورس ہوتا ہے, جو فیوژن جو سورج میں ہو رہی ہے وہ ریئیکشن اس میں ہوتا ہے, وہ سورس میں بنا دیا کرتا تھا, وہ بھی میری ذمہ داری تھی. ڈائگنوسٹک تو تھی نا, کہ ٹیسٹنگ تو میری تھی ذمہ داری. ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا پروسیس چل رہا تھا اس میں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کا کوئی رول نہیں تھا؟ نہیں, وہ صرف انریچمنٹ, وہ تو کبھی, وہ تو جو ٹیسٹنگ سائٹ تھی وہاں پہ بھی کبھی نہیں گئی تھی, وہاں پہ ہمیں کبھی کسی کو نہیں, صرف آخری دن جب ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے بعد میں گئے تھے, وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے بعد میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور 98 پہ آ جاتے ہیں. 28 مئی 1998 پاکستان نے 5 دھماکے کیے, اور چھٹا دھماکہ جو ہے وہ 30 مئی کو کیا گیا. یہ 2 دن کے وقفے کے بعد کیا گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ تھی کہ ایک دھماکہ جو ہے وہ 2 دن کے وقفے کے بعد کیا جائے؟ جب دھماکے انڈیا نے کیے تو انہوں نے 5 دھماکے کیے, 4 تو ہو گئے فزل آؤٹ, کسی کو دنیا میں نظر نہیں آیا, ان کو کوئی ییلڈ نہیں تھی ان کی. ایک کی ییلڈ آئی تھا, اس کی وجہ سے پہلے 74 والا وہی وہ بام تھا وہ. تو انڈیا نے کہا ہم نے 5 کیے ہیں. تو مجھے پرائم منسٹر نے بلایا, کیونکہ میں ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ تھا, مجھے بلایا. چیئرمین اٹامک کمیشن کے بعد نمبر 2 میں ہی تھا سیناٹی میں, اور چیئرمین امریکہ میں تھے اور ہاسپٹلائز تھے, بیچارے بیمار تھے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو کہوں, تو مجھے بلا کے انہوں نے کہا اچھا بھی یہ ذمہ داری آپ لیں اور آپ یہ کام کرنا ہے آپ کریں. تو میں نے کہا جی اچھا کتنے دھماکے کرنے ہیں؟ کہنے لگے انڈیا نے 5 کیے, ہم 1 زیادہ کریں گے. تو کہنے لگے 1 زیادہ کرنا ہے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. تو 6 تو میں کافی ورائٹی آف, اس وقت تک ہمارے 98 تک بہت سارے بامس بن چکے تھے, بہت بڑے سائز کے بھی, چھوٹے بھی, درمیانے بھی, ہر سائز کے بامس بن گئے تھے ہر مقصد کے لیے. کوئی F-16 کے لیے, کوئی میراج فائٹر کے لیے, کوئی مسائل شاہین 1 کے لیے, کوئی بڑی مسائلز کے لیے. تو دے ور آل اویلیبل. وہ کریٹوں میں وہ ایٹم بم تھے, اور کریٹوں کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور ہیلی کاپٹر جو ہے کوئٹہ سے وہ 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ ہے طالبان 3 کی, وہاں پہ اترے. پھر وہاں سے وہ ٹرکوں میں آئے چاگی, جو پہاڑ کی جو سائٹ ہے ہماری راسکو میں, اور ہم پک اپ شکست میں آئے. کافی نالے تھے, پتھر شتر تھے, جھٹکے کھاتے کھوتے, 45-50 کلومیٹر وہ کچا راستہ بھی ہے. تو وہاں پہ آئے, پھر وہاں پہ ہم نے وہ ساری تیاری کی, بامس کو اسمبل کیا, ٹنلس کے اندر رکھا. کیبلس ہم نے پہلے کے لیے کی ہوئی تھیں. کیبلس بڑی عام سی بات نہیں ہے, وہ 3 انچ ڈائی میٹر کی کاپر کی کیبلس ہیں, اور آپ 1.5 کلومیٹر لمبی کیبلس, ان کا کئی 100 ٹن وزن ہوتا ہے. تو وہ ہم نے پہلے کی بچھائی ہوئی تھی ساری. وہ بام کا جب چلتا ہے تو اس کا ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ کس کی پاور کتنی ہے. وہ کیبلس کے ذریعے سگنل آتا ہے پھر ایک بنکر میں, وہاں پہ وہ انسٹرومنٹس پہ ریکارڈ ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شیلڈ کیا ہے اور کوالٹی کیا ہے. بہرحال وہ ساری تیاری پہلے کی ہوئی تھی, کیونکہ 96 میں بھی انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا کہ ہاں, تو اس وقت ہم نے کہا یہ جا کے چیزیں پہلے لگا دیں وہاں پہ, کیونکہ یہ کھڑے پیر نہیں لگ سکتی. تو اس لیے جب وقت آیا 98 میں, تو ہم نے تو 7 دن میں تیار ہو گئے.
30 کو ہماری ایک اور سائٹ تھی خاران میں, وہ ایک 400-500 فٹ گہرا کنواں تھا, ورٹیکل ویل تھا. اس میں آپ ایک بالٹی میں کھڑے ہو کے اور وہ اوپر سے لوہے روپ اوپر پولی سے نیچے اترتے تھے آپ, اور وہ رستے میں وہ روپ جب لمبی ہوتی تھی تو وہ بالٹی ادھر اور سوئنگ کرتی تھی, ادھر کنویں کی دیوار سے بھی ٹکراتی تھی, اور دیواروں میں سے پانی بھی بہت گرتا تھا کیونکہ گہرائی میں جب جائیں تو پھر پانی گرتا تھا وہاں. اس حالت میں آپ نیچے زمین پہ پیر رکھتے تھے جا کے 400 فٹ کے بعد. وہاں پہ ایک گڑھا تھا, اس میں ایک پمپ لگا تھا جو کہ پانی کو پمپ آؤٹ کرتا تھا کنویں سے, اور ہم دعا کرتے تھے کہ جب وہاں کام کر رہے تھے بجلی نہ بند ہو جائے. تو اس وہاں سے پھر ایک ٹنل تھی کافی لمبی, ہاریزونٹل ٹنل, اس کے اینڈ کے اوپر ایک کمرہ میں ایٹم بم ہم نے رکھ کے اور وہاں سے تاریں لے کر آئے اور ٹنل میں, اور پھر کنویں سے باہر نکالی, اور پھر وہ ریموٹ ڈیٹونیشن کے لیے ایک جگہ پہ وہ ہم نے سیٹ اپ کی تھی, وہاں سے وہ کنیکٹ کیا. تو بڑا مشکل ایکسپیریمنٹ تھا یہ. خیر اب مشکل کام تو چاگی کا بھی تھا, وہ بھی ٹنل بڑی لمبی تھی. تو یہ وہ کام جو تھا وہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس میں ایک منیچر سائز کا, اس وقت جو سب سے چھوٹا بم تھا اس کو وہ ہم وہاں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ بڑے بم ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس گہرائی پہ ٹیسٹ ہوں وہ, کیونکہ وہ زمین کو کھول دینا تھا. اور وہ منیچر بم آج کل شاہین 1 کا وارہیڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا واپس آتے ہیں ہمارے ایک اور بہت ہی اہم پروگرام کی طرف جو کہ میزائل پروگرام ہے. اس کے بارے میں ایک جنرل امپریشن ہے کہ وہ نارتھ کورین ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. کیا یہ امپریشن درست ہے, اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے, نارتھ کوریا بناتا ہے لیکوڈ فیول میسائلز. لیکوڈ فیول میسائلز ہمارے پاس ہم نے کچھ حاصل کی تھیں ان سے, جنہیں غوری آپ کہتے ہیں, اور ایسی 8-10 غوری ان سے لی تھی, اور وہ انہوں نے حاصل کی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ یہ جلدی سے بائی پارٹس آئی تھیں تو اسمبل کر لیں گے تو جلدی سے ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایک میسائل دستیاب ہو جائے گی. جبکہ اس کا جو مین پروگرام ہے میسائل پروگرام, وہ نیسکو میں سٹارٹ ہوا تھا, جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا, وہ نیا ادارہ بنا تھا. اور تو سب کا خیال تھا, فوجیوں کا بھی اور سب کا, کہ یہ تو اب سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ تو اب ڈیزائننگ کرتے رہیں گے, تو ڈے ڈریمنگ کرتے رہیں گے, تو پتہ نہیں کب تک میسائل بنائیں گے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر سے نارتھ کورین میسائل پہلی اسمبل ہوئی, غوری اپنی پاکستانی, مطلب اب تو اسمبل جو یہاں ہوئی تو یہاں پاکستانی میسائل ہو گئی, اور ہماری شاہین 1 بھی اس کے ساتھ ایک ہی دن تیار ہو گئی. تو ٹیسٹ فائر ہوئی. تو شاہین جو ہے وہ اس کی رینج, تو اس کو جو ہمیں آرمی نے کہا تھا کہ 600 کلومیٹر رینج کی ہم نے بنائی, غوری کی رینج جو تھی وہ تقریباً 950-1000 ایسے 1125 کلومیٹر کی تھی. تو وہ کچھ اس کی جو تھی نا گائیڈنس اینڈ کنٹرول, وہ بڑا پریمیٹیو سا تھا. کورین کا ڈیزائن ہی ایسے پرانے زمانے کے 1960 کے گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم, وہ بیلٹوں کے ساتھ چلنے والے لگے ہوئے. میسائل فلائٹ میں تو وہ بیلٹ کبھی یوں ہو جاتا کبھی یوں ہو جائے, وہ تو ظاہر ہے. تو وہ پھر پروگرام غوری کا بھی پھر ہینڈ اوور کر دیا گیا نیسکوم کو. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے شاہین 1 کیا, اور پھر آپ نے ایک شاہین 1A بھی کیا. شاہین 1 کی 600 کلومیٹر ریٹ کی, پھر شاہین 1 کو بڑھایا 750 کلومیٹر تک پہنچایا. پھر وہ جو غوری تھی وہ لیکوڈ فیول میسائل تھی. لیکوڈ فیول کے بڑے مصیبتیں ہوتی ہیں, آپ فیول فائر کرنے سے پہلے بھرنا شروع کریں تو میسائل کو کھڑا کر کے, اگر اینمی کے ایئر کرافٹ کو نظر آیا ایک لمبی سی چیز کھڑی ہے, وہ دور سے آگے اڑا دیں اس کو کھڑے. فیولنگ کا ٹائم بھی بڑا لمبا ہوتا ہے. تو وہ پھر آرمی نے فیصلہ کیا, ہمارے ڈیفینس پلانرز نے, کہ آپ ایک سالڈ فیول جیسے شاہین 1 ہے, سالڈ فیول میسائل میں ریڈی ٹو فائر سسٹم بنائی جس کی رینج اتنی ہو جتنی غوری کی ہے. تو پھر شاہین 1A بنائی, اس کی رینج اتنی غوری کی تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب. تو وہ پھر بنائی گئی, پھر وہ بھی ٹیسٹ فائر ہوئی. پھر انڈیا نے دیکھا, انڈیا کے سارے جو فارورڈ بیسز تھے وہ ہمارے بارڈر کے قریب تھے, مشرق کی طرف نا, بارڈر سے اندر 500-400 کلومیٹر پہ. تو جب ہم نے شاہین 1 بنا لی کہ وہ ساری بیسز کو کور کرتی ہے, تو وہ اپنے بیسز مسائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز خاص طور پہ وہ نیچے لے گئے اس کے چنائی کے پاس. اچھا, ہاں وہاں لے گئے. تو وہاں پہ لے گئے جس کا, تو پھر ہمیں ذرا تھوڑی سی سوچ بچار دوبارہ ہوئی. ڈیفینس پلانرز نے کہا ہمیں رینج بڑھانی چاہیے. تو پھر ادھر تو سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے, کیپیبل ٹیم ہے, انہوں نے 2000 کلومیٹر کی شاہین 2 بنا دی. ٹیسٹ فائر جب کی سمندر میں وہ تو ہو سکتی ہے, بڑی ایکوریٹ, اس کی بہت زیادہ ایکوریسی دونوں سائز کی تھی, 1 کی بھی اور 1A بھی. نہیں یہ نہیں, سالڈ فیول سرفیس ٹو سرفیس میسائلز تھی. وہ ہو گئی جب شاہین 2. پھر وہ ہمارے دوستوں نے بیسز اٹھائے حیدرآباد دکن سے اور میسور سے, اور کالے پانی لے گئے, انڈمان آئیلینڈس میں لے گئے. انڈمان آئیلینڈس میں لے گئے. پھر ہم نے شاہین 3 بنا دی. وہ انڈمان آئیلینڈس اینڈ بیونڈ جاتی ہے, وہ تو بہت لمبی رینج کی میسائل.
تو وہ بھی ہم نے بنا دی. تو اب تو وہ سوائے کالے پانی کے اور کچھ نہیں رہ گیا. تو وہ تو ہم نے کور کر لیا اپنے ڈیفینس وہاں تک. پھر یہ تھا کہ کروز میسائلز جو ہے وہ اس طرف توجہ دی گئی. ایئر لانچ بھی ہو اور گراؤنڈ لانچ بھی ہو اور سی لانچ بھی ہو. تو کروز پروگرام لانچ کیا گیا. اور کروز لانچ پروگرام جو ہے یہ ہے تو سالڈ فیول میسائل بھی بہت مشکل ہے, لیکن کروز بھی ایک چیلنج ہے, ٹیکنیکل چیلنج ہے. اور یہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے. اور یہ اس لیے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے کہ یہ اپنے ناظرین کی لو فلائٹ, زمین سے اوپر آپ چاہیں, اگر آپ چاہیں تو پانی کے اوپر سمندر پہ چلائیں تو 50 میٹر ہائٹ پہ اڑا سکتے ہیں. زمین پہ 100 میٹر 100 میٹر پہ اڑائیں زمین کے اوپر. اور اس میں کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ راستے میں اگر پہاڑ وغیرہ آ جاتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جو ایلیویشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آگے جاتا ہے؟ پہلے تو یہ نا اس کی مشن پلاننگ ہوتی ہے. ایک لیپ ٹاپ کے اوپر آپ یا موبائل کمپیوٹر پہ آپ مشن پلان کرتے ہیں اس کے, کہ اس نے اس کو فیڈ کرتے ہیں یہ آپ یہاں سے لانچ کریں گے اور یہاں اس کا ٹارگیٹ ہے. تو جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو جب اس کو یہ ٹارگیٹ پوائنٹ بتاتے ہیں نا تو بٹن دباتے ہیں تو کمپیوٹر پوری مشن پلاننگ کرتا ہے کہ اس نے کیسے جانا ہے. رستے میں جتنے گاؤں ہیں ان کو بائی پاس کرے گا, جتنے کنٹونمنٹس ہیں ان کو بائی پاس کرے گا, جتنے شہر ہیں ان کے سائڈوں سے گزرے گا خود بخود. کیونکہ میسائل کے فلائٹ کمپیوٹر میں سب کانٹیننٹ پورا کا ایک بہت ہی ایکوریٹ میپ نقشہ موجود ہوتا ہے فلائٹ کمپیوٹر میں. تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے یوں کرتے جانا ہے, میں نے کسی کے اوپر سے نہیں گزرنا. کیونکہ اس کے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک 100 میٹر یا 200 میٹر کی ہائٹ پہ ایک چیز اڑ رہی ہے جو اس کی 900 میٹر فی گھنٹہ سپیڈ ہے. تو وہ تو ایک کڑکا ہوتا ہے اس کا, نیچے کھڑکیاں توڑ دی جاتی ہیں لوگوں کی. تو اس لیے آپ پہلے سے کسی کو بتانا نہیں چاہتے کہ آپ کی میسائل جا رہی ہے. تو آپ ایسی ایریا سے گزریں جہاں پہ انہیبیٹڈ ایریاز ہیں. تو یہ سارے منورز خود کرتی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کروز میسائل ہے کیا یہ جیمیبل ہے؟ نہیں, ہمارا کوئی ویپن جیمیبل نہیں ہے. وہ تو ہمارے پاس پوری اکوپمنٹ ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جیمنگ کرنے کے لیے ہم چیزیں کریٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جیم ہو سکتی ہے کہ نہیں. بالکل جیم نہیں. فلائٹ اب جا رہی ہے, اگر آگے سے پہاڑی آ گئی 2000 فٹ اونچی پہاڑ آ گیا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی کلائمبنگ ریٹ کتنا ہے, تو بالکل اس وقت یہ کلائمبنگ شروع کرتی ہے ذرا 2-4-7 کلومیٹر پہلے, اور پہاڑ کو اسکیل کر کے پھر دوبارہ نیچے اتر جاتے ہیں, پھر زمین کے ساتھ ساتھ. اور اگر کوئی ایسا ہو, کوئی شہر ہو جس میں 1000 5000 5 لاکھ بلڈنگیں ہوں, اور اس میں ایک بلڈنگ جس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کی تصویر آپ کے فلائٹ کمپیوٹر میں مسائل کے ہو, تو اس کے آگے ایک کیمرہ لگا ہے. تو یہ, اور فرض کریں وہ شہر جو ہے وہ ایک پہاڑ کے فوراً اس طرف ہے, تو یہ جائے گی آگے جا کے گھوم کے مڑ کے واپس آئے گی. اور اس کا کیمرہ دیکھ رہا ہوگا وہ پوری 5 لاکھ 10 لاکھ بلڈنگ ہے شہر کی, کہ کون سی بلڈنگ جو ہے وہ میری تصویر کے ساتھ میچ کرتی ہے جو میرے کمپیوٹر میں ہے. وہ میچنگ بھی وہ کر لیتا ہے, آخری فلائٹ کے آخری 10-12 سیکنڈ کے اندر وہ میچنگ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ اس بلڈنگ کے اوپر ہوم ان کرتی ہے, اور یہ کو تقریباً 5-6 انچ کی ایکوریسی سے جا کے ٹارگیٹ کو لگتی ہے, دن ہو یا رات. نائٹ ویژن کیمرہ اس میں, اور ایٹم بم بھی کیری کرتی ہے. تو کروز میسائل کو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے انڈر دا سی بھی لانچ کیا گیا ہے, تو وہ آپ سبمرین لانچ بھی ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنے رات کا پروگرام جو ہے میسائل کا وہ بھی شروع کیا؟ رات وہ ایئر لانچ ہے, ایک ہوائی جہاز جیٹ فائٹر جا رہا ہے اینیمی ٹیریٹری پہ, وہ میسائل لانچ کر کے واپس آ جاتا ہے جہاز, اور پھر آگے میسائل خود اپنے ٹارگیٹ کو سیک کرتے ہوئے جا کے اس کو ہٹ کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکٹرن ہم نے سنا تھا چند سال پہلے انڈیا کی طرف سے, آپ کو بھی یاد ہے, ہم بھی دیکھتے رہے, ہم نے پروگرامز بھی اس پہ بہت کیے, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن. اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا بیسک ان کا فوکس یہ تھا کہ پاکستان کو دو لخت کر سکتے ہیں وہ, اور کسی وقت بھی چونکہ پاکستان کی ڈیپتھ اتنی نہیں ہے, لینگتھ ہے, تو وہ پاکستان کو اپنی 40 ڈویژن انہوں نے فوج بھی ریز کر لی, اس کے ذریعے انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان کو دو لخت کر دیں گے, کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بھی ایک الارم بیلز جو تھی وہ رنگ ہو گئی تھیں. تو آپ نے اس کا حل جو ہے وہ نصر میزائل کے صورت میں ڈھونڈا ہے, اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ آپ نے وہ کیسے کیا؟ جی, وہ انڈیا نے 40 ڈویژن آرمرڈ ڈویژنس تھے, 40 آرمرڈ ڈویژنس کریٹ کیے تقریباً $60 بلین کے خرچے پہ, اور اس کے لیے آرمر ساری ویپنری خریدی امریکہ سے اور یورپ سے, اور ان کو عام کیا, اور یہی مقصد ڈکلیئر کیا اوپنلی کہ یہ پاکستان کو پنش کرنے کے لیے ہم نے یہ فوج کھڑی کی ہے. اگر کوئی بامبے ٹائپ یا کارگل ٹائپ انسیڈنٹ ہوتا ہے
تو ہم پاکستان میں یہ فوج جائے گی اور جا کے پاکستان کو 2 لخت کرے گی اور جا کے 200-400 اسکوائر مربع کلومیٹر ٹیریٹری آکوپائی کر کے وہاں بیٹھے گی اور پھر پاکستان کو ہم پنش کریں گے. تو جب یہ ہوا تو پاکستان نے امریکہ کو جا کے پروٹیسٹ کیا کہ یہ یہاں پہ ایک بیلنس آف پاور آپ خراب کر رہے ہیں, مطلب یہاں پہ اور پہلے ہی ان کی ہمارے سے 1:3 کی ریشیو ہے آرمی کی, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں 40 ڈویژن. اور تو امریکہ تو ویپن بیچ رہا تھا, وہ تو خوش تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپس کا معاملہ ہے, تو یہ آپس میں مسئلہ حل کرو. تو اب پھر وہی بات ہوئی کہ وہ سائنٹسٹ کی طرف رجوع کیا گیا کہ اس کا کیا کریں. تو اس میں اٹامک انرجی کمیشن کا بہت بڑا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اتنا سا ایٹم بم بنا دیا, جو کہ پہلے بہت بھی ایک بڑی بات ہے نیوکلیر ڈیزائننگ میں اور نیوکلیر پروگرام میں, بہت انہونی سی بات ہے. اور اس کو ایک چھوٹی سی میسائل میں فٹ کر دیا, جو کہ اتنی لمبی میسائل ہے, کوئی 5-6 فٹ لمبی, اور چھوٹے سے اس کا قطر, چھوٹے سے ڈائمیٹر اس کے اندر وہ ایٹم بم بھی لگا ہوا ہے. اور وہ میسائل جو ہیں وہ شولڈر سے نہیں ہوتا, وہ ملٹی بیرل لانچر ہوتے ہیں, جو ٹرک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا 4 ٹیوبیں ہوتی ہیں, اس میں سے وہ راکٹ لانچ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے پاکستان کے پریڈز میں بھی دیکھے ہوں گے وہ ملٹی بیرل لانچ, اس میں سے وہ میسائل لانچ ہوتی ہیں. تو تقریباً 10-12 سیکنڈ میں 4 میسائلز فائر ہو جاتی ہیں. وہ لانچرز بہت سارے ٹرکس میں, وہ جتنے مرضی آپ لانچر رکھ لیں, اور ہر ایک کے آگے نیوکلیر بم لگا ہوا ہے. تو وہ نصر جو ہے میسائل, اس کی 60 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کے درمیان جہاں بھی رینج ہے, منیمم میکسیمم 30 سے 60 تک, اور انتہائی ایکوریٹ. ظاہر ہے رینج تھوڑی ہوتی ہے, ایکوریسی بھی اس کا 1-2 فٹ ہی ہے, اور اس میں نیوکلیر ویپن لگا ہوا ہے. تو وہ بیٹل فیلڈ ویپن ہے, ٹیکٹیکل, یہ ٹیکٹیکل ویپن کہتے ہیں اس کو. تو یہ بیٹل فیلڈ ویپن ہے. اب اگر آپ کے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ان مینڈ ایئر کرافٹ سے اور سیٹلائٹ سے کہ 40 ڈویژن فوج اب آپ کے اوپر اٹیک کرنے والی ہے, تو آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ بس 15 یہ ملٹی بیرل لانچرز میں آپ میسائل لگائیں 50-60, اور ان کو اپنے بارڈر کے اس طرف ہونے گھر کی طرف رکھ لیں, 30-40 کلومیٹر اندر کھڑی کر دیں اوور لارج ایریا. اور اگر وہ اٹیک شروع کریں تو آپ نے یہ صرف لانچ کرنے ہیں. وی ول ٹیک لیس دین 1 منٹ ٹو فائر آل دیز 50-60 میسائلز. اور وہ جو 40 ڈویژن فوج ہے اس کا آرمر جو ہے سارا ڈسٹروائے ہو جائے گا, بندے سارے سب ختم ہو جائیں گے. تو وہ تو منٹوں کی بات ہے. تو جب یہ میسائل پاکستان نے ٹیسٹ فائر کی اور اس کا نیوکلیر ویپن بھی ٹیسٹ فائر کیا, تو پھر دنیا کو جب پتہ لگا تو اس پہ بہت شور پڑا کہ یہ پاکستان نے کیوں کیا. تو مجھے پھر فون آیا, مجھے اکثر کبھی آتا ہے فون وہاں سے واشنگٹن سے, تو وہاں پہ وہ 4-6 ایکسپرٹ بیٹھے تھے, تو مجھے اکیلے کو ہی آتا ہے فون. تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ آپ نے, پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نثر کیوں بنائی ہے. میں نے کہا کہ کچھ سال پہلے آپ کو ہماری حکومت نے اپروچ کیا تھا کہ ان کو یہ جو آرمرڈ ڈویژنز بنا رہے ہیں 40, ان کو ویپنز نہ سیل کریں, آپ بیلنس آف پاور خراب کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ بھئی یہ تمہارا آپس کا مسئلہ خود ہی حل کرو. تو ہم نے اب حل کر لیا مسئلہ, تو اب آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ نے شاہین 3 کیوں بنائی. ان کا خیال تھا ہم شاید اسرائیل اور کس کی طرف کریں گے. ہم نے کہا جی ہماری دنیا میں کسی سے لڑائی نہیں ہے, یہ نہ لے کے جاتے ہیں انڈمان آئیلینڈ میں اپنے مسائل بیس, تو ہم نے تو ان کے لیے بنائی ہے. اگر یہ وہاں نہ لے کے جاتے تو ہم نہ بناتے. تو جتنا یہ کرتے جائیں گے اتنا ہم اتنے اسٹیپ ہماری مسائل بڑھتی ہوتی جائے گی. اور تیسری بات انہوں نے مجھ سے یہ پوچھی کہ دیکھیں جی آپ نے ریئیکٹر لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, چائنا سے لے کے وہ کر رہے ہیں, چشمہ 1, چشمہ 2, چشمہ 3. میں نے کہا جی آپ سے ہم نے کہا تھا کہ جب آپ نے انڈیا کو یہ ریئیکٹر بجلی بنانے کے پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی بیچی ہے, ہمیں بھی بیچتے ہیں. تو آپ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے تو ڈاکٹر ایکو خان صاحب کے تھرو بہت ساری پرولیفریشن کی ہے, اور آپ نے ایران کو اور لیبیا کو اور پتہ نہیں کس کو نیوکلیر سیکرٹ سیل کیے ہیں. تو اس لیے ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں, ہم آپ کو پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی آپ کو نہیں دینا چاہتے. تو میں نے ان سے اس کو واشنگٹن بات ہو رہی تھی نا فون پہ, میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ ایران کو اور لیبیا کو ہم نے ایٹامک بام کے سیکرٹ بیچے ہیں, یہ 1989-1990 کی بات ہے. اس وقت آپ نے پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ لگا کے سینکشنز لگا دی, 90 کی بات ہے. میں نے کہا اب 2016-2017 آ گیا, تو یہ ہو گئے 26-27 سال. اگر ہم نے ان کو ایٹم بم بنانا سکھا دیا تھا, پیسہ بھی ان کے پاس بڑا تھا, تو اب یہ 27 سال کے بعد نہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے نہ لیبیا کے پاس ایٹم بم ہے, تو بات کیا بنی؟ ہم نے تو کوئی پرولیفریشن نہیں کی, یہ ثبوت ہے اس بات کا.
تو یہ کہانی تو آپ کی جائے، اس میں تو کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ تو آپ نے صرف یہی کیا ہے کہ آپ نے ہمیں، ایک مسلمان نیشن تھی، ہمیں نہیں دینا تھا، آپ نے ٹیکنالوجی آپ نے نہیں دی، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ بات نہ کریں پرولیفریشن کی. پرولیفریشن کی اگر بات کرنی ہے تو پھر میرا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے ایٹم بم کا سیکرٹ بنانے کا آپ کے پاس تھا، پھر آپ نے انگلینڈ کو دے دیا، پھر فرانس کو دے دیا، انگلینڈ سے روزنبرگز نے اٹھا کے رشیا کو دے دیا، وہ 2 اسپائس تھے، رشیا نے چائنا کو دے دیا، پھر آپ نے اسرائیل کو بھی بتا دیا. تو آپ ایک ملک تھا ایٹم بم بنانے کا، دنیا میں 5-6 بن گئے. تو اب یہ اگر ہم نے ایٹم بم بنا لیا اپنے دماغ کے طاقت سے تو نیچرلی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرولیفریشن تو آپ نے کی ہے، آپ تو سٹارٹ ہوئی بات 6 ممالک میں پھیل گئی. تو اس لیے آپ یہ ہمیں مت کہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ پروگرام اور بھی ہے جو بہت سے لوگ ابھی نہیں جانتے ہیں، وہ ہے ان مینڈ ایریل ویکلس، UAVs جو ہیں. وہ پروگرام جو ہے اس کے اوپر لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں اور وہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیں جی، ان مینڈ ایئر وہیکلز، روز ڈرون پاکستان پہ ادھر اٹیک اور ادھر اٹیک. اب ہم سن کے تنگ پڑ گئے تھے، اور ہم پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی دیں، ہم ڈرونز بنا لیتے ہیں خود ہی، آپ ٹیکنالوجی دے دیں ہمیں. امریکہ کو ریکویسٹ کی تھی. تو یہ اٹیک ہم نے اپنے ٹرائبل ایریا میں اگر کریں تو ہم خود لانچ کریں. آپ ایز اے فارن پاور ہماری ٹیریٹری میں آ کے جو لانچ کرتے ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو بند کریں. تو انہوں نے ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی نہیں دی. تو ظاہر ہے پھر جب پاکستان کو کوئی چیز ڈینائی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پھر اس پہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 5-6 قسم کے ڈرونز بنائے. ڈرونز تو نہیں، اسے ان مینڈ ایریل وہیکلز کہتے ہیں، UAVs کہتے ہیں. تو وہ ہم نے بنائے، اور اب ہمارا جو لانگ رینج UAV ہے براک اس کا نام ہے، وہ اس کا تقریباً 13-14 گھنٹے فلائنگ ٹائم ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے فلائٹ ہائٹ وہ 25,000 فٹ کے قریب ہے، اور اس کا ریڈار کو ریسٹریکشن آدھے میٹر سے بھی کم ہے، اتنا سا ہے، وہ نظر نہیں کسی کو آتا ریڈار پہ. اور وہ 13-14 گھنٹے میں وہ یہاں سے اڑتا ہے اور کلکتہ تک جا کے واپس آ سکتا ہے. اور اس دوران وہ سارے جہاں جہاں چاہیں ہم وہاں کے نیچے چھاؤنیوں کی، ایئر فیلڈز کی، کنٹونمنٹس کی تصویریں لے سکتا ہے رات کو، نائٹ ویژن. اور وہ 2 ہیلفائر مسائل، 2-4 ہیلفائر مسائل بھی کیری کرتا ہے، 2 یا 4. ہاں، اور وہ ہیلفائر مسائل لیزر گائیڈڈ ہیں، اور وہ ایک موونگ ٹارگٹ کو بڑی ایکوریٹلی اڑا دیتی ہیں. تو وہ بھی یہ کر سکتا کام. اور وہ اس کے بعد آ کے آٹومیٹکلی اپنے بیس پہ شام کو چھوڑ دیں اس کو، صبح کو آ کے نیکسٹ مارننگ آپ آئیں تو آپ اس کو دیکھیں تو آسمان سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آتا ہے اور خود آٹومیٹک اس کی لیزر لینڈنگ ہے، لیزر گائیڈڈ لینڈنگ ہے، اور وہ لینڈ ہو کے اپنے انجنز آف کرتا ہے. تو آپ اس میں سے کیسٹ نکال لیں ساری رات کی تصویروں کی بھی، اور اس میں وہ ویپن بھی لگے ہوئے ہیں. تو وہ ہم نے پھر بنا لیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تھر کا پروجیکٹ بھی شروع کیا، وہاں پہ آپ نے گیسیفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا، پھر آپ نے چنیوٹ کا بھی ایک جو پروجیکٹ ہے وہ بھی لانچ کر رکھا ہے. اس کے اوپر ذرا مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. جی، تھر کا پروجیکٹ جو ہے وہ 2012 میں شروع ہوا تھا. کمرشل لائنز پہ 100 میگا واٹ بجلی بنانی تھی. ہم نے زیر زمین کوئلے کو آگ لگا کر وہیں پہ ہی سے کول گیس بنا کر اسے کو انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کر کے، اور باہر صرف کول گیس نکلتی ہے گیس ویلز میں سے، جس طرح گیس ویل میں سے سوئی گیس ویل میں سوئی گیس نکلتی ہے، اس طرح وہ کول گیس نکلتی ہے ہائی پریشر سے. اور اس کول گیس کو ہم ایک پلانٹ میں صاف کرتے ہیں، کیمیکل پلانٹ میں، اور اس کے بعد وہ جا کے بڑے بڑے جنریٹرز ہیں ان کو چلاتی ہے اور بجلی بنتی ہے. انجنز ہیں، انجنز گیس سے چلنے والے انجنز آپ نے دیکھے ہوں گے، سوئی گیس سے چلنے والے. تو یہ کول گیس انجن چلتے ہیں، تو جنریٹرز لگے بجلی بناتے ہیں. اور یہ پھر ہم نے 2012 میں ہمیں اس کی فنڈنگ شروع ہوئی تھی، اور 2015 سے بجلی بن رہی ہے. تو 10 میگا، یہ 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا. جب ہمیں جو پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں نا، یہ جس طرح یہ ترسا کے، تو جب 10 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہوئی تو ہمیں پلاننگ کمیشن نے لکھ کے دیا کہ اس کے آپ ڈیمونسٹریٹ کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو 100 میگا واٹ تک آپ کو تنگ نہیں کریں گے، پیسے دے دیں گے. وہ ہم نے 10 میگا واٹ کر دی 2015، بلکہ 28 مئی کی بات ہے اتفاق کے بعد. تو وہ کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں، اس کے بعد جیسے ہم نے بجلی بنائی انہیں پیسے ہماری بالکل ہی بند کر دی، زیرو کر دی. اور آج تک دوست ہیں آپ کے، بہت دوست ہیں ہمارے ہیں، وہ 6 روپے یونٹ ان کو بجلی پسند نہیں ہے، بغیر پولوشن کے بجلی پسند نہیں ہے، اپنے کوئلے سے بنی بجلی پسند نہیں ہے، انہوں نے باہر سے تیل منگوانا ہے، اس پہ کمیشن کسی نے کھانی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چنیوٹ پہ کیا لیٹسٹ ہے؟ چنیوٹ میں آپ نے کافی پروجیکٹس وہاں پہ لانچ کر رکھے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اس وقت. ایز آف ٹوڈے واٹ از دا لیٹسٹ؟ چنیوٹ میں
اگر آپ کبھی وہاں سے ڈرائیو کر کے گزرے ہوں روڈ سے گوئنگ ٹو سرگودا، تو وہاں دریا چناب کے کنارے سرخ رنگ کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، سرخ رنگ کے پتھر نظر آئیں گے. وہ اس لیے ہے کہ ان میں آئرن ہے. جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو وہ لال رنگ اس کو ہو جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ ہم نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے انیشلی جب ایکسپلوریشن کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بہت سارے منرلس ہیں. سیٹلائٹ سے ایکسپلوریشن کی، ویسے ڈرلنگ بھی کر کے دیکھا. تو پھر پنجاب منرل کمپنی ہے ایک جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اس کا میں چیئرمین ہوں. تو ہمیں پھر پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ ایکسپلوریشن کریں، دیکھیں یہ کون کون سے منرلس ہیں اور پورا بتائیں تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں منرلس کو. تو وہاں پہ ہم نے جب ڈرلنگ کی، بڑی اپنے فارن ایک کانٹریکٹ کیا ٹینڈر کر کے، اور انہوں نے آ کے چائنیز تھے لوئسٹ بڈر، انہوں نے آ کے ڈرلنگ کی، انہوں نے ہمیں بتایا. تو بہت زیادہ وہاں پہ ہمیں آئرن اور ملا بڑی ہائی کوالٹی کا، جس سے کہ آپ آج کل پلانز ہو رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹیل مل کے لیے وہ آفر کریں گے، کوئی آ کے انویسٹمنٹ کر کے اسٹیل مل وہاں پہ لگائے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہمیں کاپر نظر آیا، ہمیں اور بہت سارے مادیات نظر آئے ہیں بڑے قیمتی، جو آئرن سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. تو اب ہمارا فیز 2 ڈرلنگ کا سٹارٹ ہونے والا ہے، اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو یہ لیکن بہت بڑے وسیع علاقے پہ ہے یہ. اور میں نے ایک دفعہ پوچھا وہاں پہ، ایک جرمن ایکسپرٹس تھے ہمارے، کہ یہ تو کاپر شاپر تو سارا کاپر بیلٹ پہ ہے، یہ ہماری بلوچستان سے گزرتی ہے وزیرستان اور پھر افغانستان میں جاتی ہے اور ٹرکی جاتی ہے، یہ کاپر بیلٹ کے تو 500-700 کلومیٹر دور ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کئی ملین سال پہلے کوئی آتش فشاں یہ کچھ نوٹ کر لیجیے، یہاں آتش فشاں کوئی پھٹا تھا. وہ زمین کے بیچ میں سے لاوے کی صورت میں یہ سارا لوہا اور کاپر اور ساتھ سونا بھی ہے اور کیا چیزیں، یہ سارے معدنیات لے کر اوپر آیا، اور آ کے یہ لاوا پھیلا کوئی 2-3 ہزار مربع کلومیٹر پہ. تو یہ اب آپ کو پتہ لگے گا، اس کا سرا پکڑ لیا آپ نے، تو یہ اس کو نکال لیں تو پاکستان کی اکانومی پہ اس کا اچھا اثر ہوگا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے اس قوم کے لیے، اور یہ قوم بھی شکر گزار ہے آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی. نہ صرف ہمارا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہوا ہے، انشاءاللہ ہماری معیشت جو ہے وہ بھی ناقابل تسخیر ہو جائے گی، اور ایک دن پاکستان بیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ میں شامل ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے بہت سی خوشخبریاں دی ہیں. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر سمر مبارک منڈ صاحب، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ ان دشمنوں کے لیے بہت زبردست میسج ہے کہ جو ہر وقت دن گنتے رہتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی پروفیٹک باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ پاکستان از ان اٹ فار اے لانگ ہال انشاءاللہ. اور ڈاکٹر سمر مبارک منڈ صاحب صرف ایک نہیں ہیں، ان جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنانے کے لیے شبانہ روز محنت کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.